السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے شعبان کی فضیلت، پارٹ نمبر 9۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شب برات میں سال بھر کے احکام طے کر کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس سال کے مردوں کی فہرست اور حج کرنے والوں کی فہرست دے دی جاتی ہے، نہ ان میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ ایک حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک جتنے مرنے والے ہیں ان سب کے اوقات لکھ کر دے دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آدمی دنیا میں نکاح کرتا ہے، اس کے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن آسمانوں میں اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ اس میں تمام سال میں مرنے والوں کی فہرست مرتب ہوتی ہے، حتیٰ کہ لسٹ بنا دی جاتی ہے آسمانوں پر، اور لسٹ بنا کر جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ ایک سال اس سال میں کون مرے گا، کون جیے گا، کون بچہ پیدا ہوگا، کون حج کرے گا، کون کاروبار کرے گا، کون نقصان اٹھائے گا، کون فائدہ اٹھائے گا، ساری چیزیں، کہاں زلزلہ آئے گا، کہاں بارش آئیں گی، کہاں بارشیں نہیں آئیں گی، سارا رپورٹ 15ویں شب میں، شب برات میں یہ لکھ کر جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اپنے ان کے ماتحت جتنے فرشتے ہیں ان سب کو سارے کے سارے کاغذات، سارے ای میل جبرائیل علیہ السلام سب کو دے دیتے ہیں۔ مثال کے طریقے پر موت کا معاملہ ہے تو یہ لسٹ اسرائیل کو بلا کر دیتے ہیں، اسرائیل یہ لسٹ لے لو، یہ سال میں ان کو قبض کرنی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام وہی کھڑے کھڑے دیکھ لیتے ہیں، 1 2 3 4 5 6، چلو اسی طرح اور بارش، تو جو بارش کا فرشتہ ہے اس کو کہتے ہیں یہاں بارش نازل کرنی ہے، اور پھر جو اللہ، یہ سارا اللہ کا نظام ہے فرشتوں کا۔ ہاں، اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ اس میں تمام سال میں مرنے والوں کی فہرست مرتب ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی نکاح کرنے میں مشغول ہے اور وہاں اس کا نام مردوں میں لکھا گیا، ایک آدمی حج کو جا رہا ہے اور اس کا نام مردوں میں ہے۔ اس لیے یہ شعبان کا مہینہ بہت خیر و برکت والا مہینہ ہے، اس کی قدر کریں، اللہ ہمیں قدر کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، جو دن کا کام کریں گے یہی باقی رہے گا، باقی جو کچھ جمع کیا ہے سب یہاں چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی قدر کرنے کی، اللہ کی طرف جانے کی اور اس کا استحضار کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔